عمران خان کے دور میں تو کوئی بڑا پروجیکٹ بنا ہی نہیں اور دھیان ہی قومی ترقی کی طرف نہیں تھا۔ الیکشن جو ہے وہ اس ملک کا حل بالکل نہیں ہے۔ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ پالیسیز بنا کے اس گورنمنٹ کو دے کے جائے۔ کہ سب سے بڑی بات پتہ کیا ہوتی ہے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، دیٹ از ڈوئنگ نتھنگ۔ آپ کریں، غلطی کریں، وہ پھر بھی ٹھیک ہے، اور کچھ نہ کرنا جو ہے نا جی، وہ ساری قوموں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک رشین بندہ تھا، تو وہ ریٹائر ہو کے امریکہ چلا گیا، تو اس کو بڑا رشیا والے بھی بڑا اس کو مانیٹر کر رہے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے، شاید یہ جاسوس ہے کیا ہے۔ تو جب وہ امریکہ چلا گیا تو اسے کسی نے جا کے پوچھا کہ تم تو بڑا شک تھا، تو تم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کرتا تھا، مجھے بس یہ تھا کہ میں نالائق بندے بھرتی کرتا تھا۔ تو جب آپ نالائق بندے بھرتی کریں گے پھر اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا، تو ہمیں بڑے طریقے سے میرٹ پہ کمپیریٹیو بندے لے کے آنے پڑیں گے۔ دیکھیں، جب آپ اس طرح کے بڑے امپورٹنٹ لوگ جو بڑی اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک سوچ کے ساتھ چل بھی رہے ہوتے ہیں، وہ سوچ غلط ہو یا صحیح ہو وہ تو وقت ہی بتاتا ہے، اور آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک گاڑی کراچی کی طرف جا رہی ہے، اب 3 دفعہ اس کا کانٹا بدل دیں اور پھر کہیں یہ کراچی بھی پہنچ جائے گی، تو وہ کراچی نہیں پہنچے گی، وہ کہیں راستے میں ہی رک جائے گی۔ تو اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کسی پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، تھوڑا سا کسی کو کام کا موقع ملتا ہے، پھر دوسرا بندہ آ جاتا ہے اور اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ مگر یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ انفیشینٹ، انفیکٹو، نالائق بندے جب رکھیں گے تو پھر آپ کو بدلنا پڑے گا، اور اس تیزی سے بدلنا پڑے گا کہ اس کا پورے معاشیت اور معاشرے پہ اثر پڑتا ہے۔ میرے خیال میں ٹیکس امنیٹی اسکیمز کے بھی اب دور چلا گیا ہے، اور اب ہمیں کام کی طرف توجہ دینا ہے اور اپنی بہتری کی طرف توجہ دینی ہے۔ اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کو ایگریکلچر، ایجوکیشن اور اس کے بعد ہیلتھ۔ اب ایک بندہ اگر ہیلتھی نہیں ہے، آپ کا مزدور ہیلتھی نہیں ہے، ہم ہیلتھ پہ جب بھی بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ فزیکل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے، مینٹل ہیلتھ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ بندہ گھر سے خوش ہے کہ نہیں آیا، وہ اپنی تنخواہ سے خوش ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنی لائف سے خوش ہے کہ نہیں ہے، پھر ہی وہ افیکٹولی کام کرے گا نا۔ سو ہیلتھ مینز مینٹل ہیلتھ ایز ویل۔ اس کی طرف توجہ دیں، عورتوں کی صحتوں کی طرف توجہ دیں کہ انہوں نے آپ کو نئی نسل دینی ہے۔ عمران خان کے دور میں تو کوئی بڑا پروجیکٹ بنا ہی نہیں، اور کوئی آتا ہمیں سمجھ بھی آتی کہ چلو بھئی انہوں نے یہ پروجیکٹ کیا ہے تو اس پہ پیسے خرچے ہیں، اور دھیان ہی میرے خیال میں اس طرح سے قومی ترقی کی طرف نہیں تھا۔ سو الیکشن جو ہے وہ اس ملک کا حل بالکل نہیں ہے۔ کروا لیں، چلیں، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، مگر جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ وہ پاکستان کے لیے آ کے، اس ملک کے لیے آ کے کس ویژن اور مشن کے ساتھ آ رہے ہیں؟ وہ آئیں گے تو یہ کریں گے۔ آج تک تو کسی نے نہیں بتایا کہ بھی وہ، اور یہاں پہ الیکشن بنیادی طور پہ سستا ہونا چاہیے، بنیادی طور پہ مینیفیسٹو پہ الیکشن ہونا چاہیے، ٹی وی پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور وہ جس کو دیں ووٹ دیں۔ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ پالیسیز بنا کے اس گورنمنٹ کو دے کے جائے، اور وہ دیر پا پالیسیز، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ پالیسیز بنا کے دے کے جائے، اور وہ ان تھنک ٹینک ساروں کو بلائے، کیونکہ وہ سب کو بلا سکتے ہیں۔ انہوں نے کسی سے ووٹ نہیں لینا، انہوں نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ تو تھنک ٹینک جتنے پاکستان میں موجود ہیں سب کو بلائیں، اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں، اور بیٹھ کے ہر سیکٹر کی ایک ویژنری مینیفیسٹو بنائیں کہ آئندہ آنے والی حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے۔